آج کل ہر انسان پریشان حال ہے، بزنس کو لے کے، پراپرٹیز کو لے کے، جابز کو لے کے اور بھی دیگر پریشانیوں کو لے کے۔ یہ عمل بالکل تیر ہدف جیسا ہے، ایک بہت ہی مشہور عمل ہے۔ وہ عمل جو ہے مولا عباس کے نام سے منسوب ہے۔ ایک مولانا بتلا رہے تھے کہ انہوں نے اس عمل کے بارے میں جو ہے نا روضہ مولا عباس پہ بیان کیا اور لوگوں نے سنا۔ سننے کے بعد ایک مومن جو سنا فوراً اس پہ عمل کیا۔ دوسرے دن صبح جا کے مولانا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے مولانا جو میرا کیس پراپرٹی کا 50 سال سے چل رہا تھا اور وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس عمل کو میں نے کیا، مولا عباس نے معجزہ دکھا دیا، آج ہی مجھے فون آیا کہ وہ چیز حل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کی عظمتیں اس قدر بلند اس لیے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا کوئی سانس بھی اپنے لیے نہیں لیا، جو کچھ کیا خدا کے لیے کیا، اور اتنا ذکر کیا اللہ کا کہ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ ہم ان کی ہستیوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہماری کیپیسٹی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم انہیں بھی سمجھ جاتے ہیں جنہوں نے ان کی خدمتیں کی اور ان کے اصحاب کہلائے، ان کے چاہنے والے کہلائے، تو بھی ہم بہت حد تک ان کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دو بارگاہیں ایسی ہیں جہاں سے سب کچھ مل سکتا ہے، ایک ہے اللہ کی بارگاہ، ایک ہے حسین کی بارگاہ۔ اللہ اگر چاہے تو پتھر کو در بنا دے، حسین چاہے تو مجرم کو حر بنا دے۔ یہ حسین کی کرامت ہے، حسین کی عطا ہے۔ آپ کے اسی بمبئی کا واقعہ آج سے کم شاید 15 یا 20 سال پہلے کا واقعہ، ہمارے ایک عزیز دوست ہم سے بتا رہے تھے۔ آپ کے اسی بمبئی کے مسافر خانے میں وہ ٹھہرے تھے۔ وہ جس کمرے میں ٹھہرے تھے ان کے برابر میں ایک اور کمرہ تھا جس میں ایک ضعیف سا انسان، بہت ضعیف، آپ اس کو ایک سمجھ لیجئے شاید 85-90 سال کا آدمی، معذور سا آدمی جو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے آ گیا کہ مولانا مجھے پتہ چلا آپ برابر میں آئے ہیں، میں آپ کے پاس دعا کے لیے آیا ہوں۔ کہا ہاں فرمائیے، کیا حاجت ہے آپ کی، میں ضرور دعا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے یہاں تک آ گیا، یہاں سے کربلا کیسے جانا ہے پتہ نہیں ہے، میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ بہت آسان ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے؟ کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ سوچئے اس بزرگ کو پاسپورٹ کیا یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کہ آپ پاسپورٹ اس کو دیں جو یہاں کے ایجنٹ ہیں، وہ ویزا لگائیں گے، پھر آپ کا ٹکٹ کرائیں گے، آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کر دیں گے۔ کہ نہیں میں یہ ساری چیزیں جانتا ہی نہیں، یہ سب کیا ہے، بس آپ دعا کر دیجئے، میرے مولا حسین مجھے ضرور بلا لیں گے۔ وہ مولانا کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہائے میرا مولا کتنا مظلوم ہے، اس کی زیارت کے لیے ایسے اشخاص جس کی کوئی طاقت نہیں۔ کہ اچھا آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے؟ کہاں ہیں نا، میرے پاس 300 روپے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا نے سوچا یہ بندہ بیچارہ کتنی محبت سے آیا ہے حسین کی زیارت کے لیے، جس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ پیسے ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اگر اس سے کہوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، بس میں نے کہا بے فکر رہنا، مولا ضرور تمہیں بلائیں گے، تمہاری خواہش ہے تو مولا ضرور تمہیں بلائیں گے، بھئی یہی آپ سے سننا چاہتا تھا۔ آمین کہتا ہوا یہ ضعیف انسان چلا گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ بس اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ تو چلے گئے، 2-4 مہینے کے بعد پھر یہیں بمبئی میں آنا پڑا، تو پھر اسی مسافر خانے میں ٹھہرے۔ اتفاق سے وہی کمرہ انہیں ملا، تو انہوں نے پوچھا کہ برابر میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہ وہ تو آج کل زیارتوں پہ ہے۔ کہ کیسے چلے گئے زیارتوں پہ؟ تو مسافر خانے کے جو بھی انچارج تھا، جو خادم تھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مولانا، جیسے وہ آپ کے پاس آئے تھے وہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے میرے لیے دعا کر دو۔ اتفاق سے یعنی فارن سے کوئی بہت ہی امیر آدمی بھی آیا اترا تھا یہیں پہ، یہ اس کے پاس بھی گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ زیارت کی خواہش رکھتا ہے، نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، تو انہوں نے ایک نوجوان کو اس کام پہ لگایا۔ کہا تجھے میں جتنا پیسہ چاہتا میں دینے کے لیے تیار ہوں، تیرے پاس پاسپورٹ ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔
کہ ان بزرگوار کا پاسپورٹ ہر حساب سے کروا دے، تتکال میں کروا، جیسے بھی کروا، جتنا بھی پیسہ خرچہ ہوتا ہے کر دے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاسپورٹ بھی ان کا ہو گیا، ٹکٹ بھی ہو گیا، پھر اس نوجوان کو ان کے ساتھ کر دیا کہ اس کو لے کے جانا اور ہر جگہ زیارت کروانے کے بعد خیریت سے وطن تک چھوڑ کے جانا۔ یہ میرا مولا حسین ہے۔ مانگنے والا کیسے مانگتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور حسین کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ آواز بلند سلوات۔ کیونکہ جس خدا کے لیے حسین نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دی، اب اللہ کی عدالت ضروری ہے کہ جو حسین کہے اللہ وہ مانے، کیونکہ حسین وہی کرتا رہا جو اللہ چاہتا رہا، اب اللہ وہی کرے گا جو حسین چاہتے ہیں۔ یہ عدالت کا تقاضا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، ایک بہت ہی مشہور عمل ہے، وہ عمل جو ہے مولا عباس کے نام سے منسوب ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ہماری بہنیں بھی کر رہی ہوں اور آپ میں سے بھی بہت افراد کر رہے ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں آج کل ہر انسان پریشان حال ہے، بزنس کو لے کے، پراپرٹیز کو لے کے، جابز کو لے کے، اور بھی دیگر پریشانیوں کو لے کے۔ یہ عمل بالکل تیر ہدف جیسا ہے۔ ایک مولانا بتلا رہے تھے کہ انہوں نے اس عمل کے بارے میں جو ہے نا روضہ مولا عباس پہ بیان کیا، اور لوگوں نے سنا۔ سننے کے بعد ایک مومن جو سنا فوراً اس پہ عمل کیا، دوسرے دن صبح جا کے مولانا کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے مولانا جو میرا کیس پراپرٹی کا 50 سال سے چل رہا تھا اور وہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، اس عمل کو میں نے کیا، مولا عباس نے معجزہ دکھا دیا، آج ہی مجھے فون آیا کہ وہ چیز حل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دیکھیے وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہم در در پہ جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس سب سے بڑا در موجود ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، پہلے 7 مرتبہ صلوات، آخر میں 7 مرتبہ صلوات، 7 اور 7 14 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر عمل سے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ غسل کریں، کبھی بھی کوئی عمل کرنا ہو، بہت امپورٹنٹ عمل کرنا ہو تو عمل کے لیے غسل کریں، صدقہ نکالیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام 133 ٹائمز پڑھیں، پھر 7 صلوات پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ڈیسٹنی کیسے بدلتی ہے، آپ کی پریشانیاں کیسے جاتی ہیں، بالخصوص جب باب المراد کو آپ پکاریں گے اور باب المراد کو بلاتے ہوئے حسین کا واسطہ دیں گے تو باب المراد اس کو ضرور پورا کریں گے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی کوئی عمل کریں میرے حق میں ضرور دعا کرتے جائیے گا۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل تو یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے ملتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میری پریشانی کیسے حل ہو گئی، اللہ راستے بنا دیتا ہے، اللہ ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حسین کا ویژن کیا تھا، ویژن کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین نے اپنے ویژن کو بتلا دیا تھا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اچھائیوں کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، اور اس چیز میں چاہے کتنا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اگر مقابلے میں آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ پیغام تھا امام حسین کے لیے۔ جس وقت حاکم شام نے چاہا کہ یزید کو بادشاہ بنا دے، خلیفۃ المسلمین بنا دے، اس نے کیا پلان کیا؟ اس نے اس زمانے میں ایک شام، دوسرے مکہ اور مدینہ، عراق میں جو ہے نا، جو عراق میں بھی، عراق میں کوفہ، یہ چیزیں جو ہے نا ٹریڈ سینٹرز تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے
اعلان کیا شام میں کہ میں یزید کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، میرے بعد یہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، کسی کو اعتراض ہو تو ابھی بتا دینا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ حبشی غلاموں کو کھڑا کیا، ہاتھوں میں خنجر دیے، جو اعتراض کرے اسے ختم کر دے۔ کہ اعتراض کرنے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھ لینا۔ مڑ کے دیکھا تو سب کے جان کے لالے نظر آئے، سب خاموش ہو گئے۔ کل خاموشی نیم رضا، نعرہ لگا دیا گیا، اعلان خلافت ہو گیا، سب خاموش ہو گئے۔ یہی پالیسی مکے میں بھی کی گئی، مکہ میں بھی سب خاموش ہو گئے۔ یہی پالیسی مدینے میں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ وہاں حسین موجود تھے۔ ایک مرتبہ جب یہاں پہ اعلان ہوا تو فوراً امام حسین کھڑے ہوئے۔ کیا وہ اب خلیفۃ المسلمین بنے گا جو کھلم کھلا حرام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، رسول کا مذاق اڑاتا ہے؟ فوراً پالیسی کھیلی گئی، اے حسین آپ یزید کو برا کہتے ہو؟ یزید تو بڑی آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی پالیسی ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کرو اور سامنے کوئی آ کے کہے وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ اس کی برائی کر رہے ہو، آپ شرمندے ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا کہنا قیامت تک کے لیے میرے مولا حسین کا عجیب و غریب جواب ہے جو دلوں پہ نقش کر جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا اگر یزید تعریف کر رہا تھا تو یزید وہ کہہ رہا تھا جو میں ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو یزید ہے۔ تو پتہ چلا کہ حق کی آواز اٹھانے کے لیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آج یزیدیت ختم ہو گئی، وہ یزید جو طاقتور تھا سب سے زیادہ۔ آج ایک بچے سے پوچھئے تمہارے سامنے یزید آئے گا تو کیا کرو گے؟ بچہ کہے گا میں اسے تماچا ماروں گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری خیبری، نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو عزیزان محترم، حسین نہ صرف حسین نے نماز کو بچا لیا، سب سے بڑی چیز ہے ولایت۔ کربلا میں حسین ولایت کو بچانے آئے تھے، ورنہ نماز تو کربلا میں بھی پڑھنے والے موجود تھے۔ ادھر کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے، ادھر کا لشکر بھی پڑھ رہا ہے۔ جس وقت نماز کا وقت آیا، امام حسین نے کہا حر نماز کا وقت ہے، تم اپنے لشکر کو پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو پڑھاتا ہوں۔ حر نے کہا آپ کی موجودگی میں میری ہمت کہاں ہے کہ میں نماز پڑھا سکوں؟ سب نے مل کے نماز حسین کے پیچھے پڑھی۔ تو مطلب کیا ہے؟ نماز کے پڑھنے والے تھے، لیکن کربلا نتیجہ ہے طلب بیعت کا۔ طلب بیعت نتیجہ ہے انکار غدیر کا، انکار غدیر نتیجہ ہے انکار ولایت امیر المومنین کا۔ اگر غدیر میں علی کو مان لیتے تو کربلا نہ ہوتی۔ آج کربلا ہمارے دلوں میں ہے، آج کربلا ہمارے ذہنوں میں ہے۔ آپ سوچیں اس وقت کتنا بڑا مجمع، کتنا بڑا مجمع کربلا میں پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نجف کی آبادی کتنی ہے اور کربلا کی آبادی کتنی ہے؟ کربلا 7 ملین پاپولیشن ہے، صرف 7 ملینز اراؤنڈ، اور نجف 14 ملینز۔ ایسٹیمیٹڈ پیپل جو وہاں پہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے 33 ملین۔ آپ سوچیں وہاں کی آبادی تو ہے ہی ہے، پھر اتنی بڑی آبادی اگر آپ صرف زائرین کو گن لیں 33 ملین بھی مان کے چلیں، ایک روز میں اگر ایک زائر 3 روٹی کھاتا ہو، 99 ملین روٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے ان 24 آورس۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ 99 ملین روٹیاں بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہوگا، کتنے لوگوں کو کام پہ لگانا ہوتا ہوگا۔ لیکن آج تک کسی نے شکایت نہیں کی میں کربلا گیا اور بھوکا رہ گیا۔ یہ بذات خود امام کا معجزہ ہے۔ کربلا عام ہو رہی ہے تو دشمنان اسلام پریشان ہے۔ کروڑوں کا مجمع جاتا کیسے ہے، وہاں رہتا کیسے، آتا کیسے؟
آغا بشیر نجفی سے جب میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا کہ سرکار کربلا اتنی چھوٹی ہے، اتنا بڑا مجمع کیسے سما جاتا ہے، جبکہ مکہ کا صحن کتنا بڑا ہے، خانہ کعبہ کا صحن اور زیادہ بڑھا دیا گیا، لیکن اس میں بھی جبکہ اس سے کربلا سے کافی کم جاتے ہیں، پھر بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ کربلا اتنے لوگ جاتے ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ تو آغا بشیر نجفی کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ عباس علی کھوئی صاحب، کربلا ایک ماں کی طرح اپنے آغوش کو پھیلا لیتی ہے اور آنے والوں کو گودی میں لے لیتی ہے۔